السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بابٌ فی النصیحہ۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم نصیحت کے بارے میں پڑھیں گے۔ نصیحت کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ بھلائی چاہنا، ہے نا، بھلائی چاہنے کو بولتے ہیں نصیحت عربی میں۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ۔ تمام مومن لوگ جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں۔ بھلا چاہنا چاہیے، اگرچہ آج کے زمانے میں جو ہے مسلمان ایک دوسرے کے بھلا کرنے والے دکھائی نہیں دیتے ہیں، مگر اگر سچے مومن ہوں گے تو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے اور ایک دوسرے کو بھائی ماننے والے ہوں گے۔ وقال اللہ تعالیٰ، اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے ہوں ناصح امین، اچھا سوچنے والا، امین امانت دار۔ نبی رقیۃ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین کا مطلب کیا ہے؟ النصیحہ، نصیحت یعنی بھلائی چاہنا۔ قلنا لمن، تو صحابہ کرام جن کے سامنے اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ الدین النصیحہ، تو انہوں نے کہا کہ قلنا، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لمن، کس کے لیے بھلائی چاہنا ہے؟ تو قال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے بھلائی چاہنا۔ یعنی اللہ کے لیے بھلائی چاہنا کیا ہے؟ مطلب اللہ کی جو اوامر اور نواہی ہے اس پر عمل کرنا، مطلب جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کرنے وہ کرنا ہے، اور جن کو منع کرنے والے منع اس سے رک جانا ہے۔ ولی کتاب ہی، اور اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کی بھلائی چاہنا، یعنی اس پر عمل کرنا۔ ولی رسول ہی، اور اللہ کے جو رسول ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے بھلائی چاہنا، مطلب ان کا ساتھ دینا اور ان کے کیا بولتے ہیں فرامین پر عمل کرنا۔ ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کی جو ائمہ ہیں، ائمہ یعنی لیڈرز، ان کے لیے بھلائی چاہنا ہے، مطلب ان کا ساتھ دینا۔ وہ عامتہم، اور عام لوگوں کی بھلائی چاہنا۔ تو ہر ایک کے لیے بھلائی چاہنے کا نام ہی کیا ہے؟ دین ہے۔ کوئی اگر بولا کہ میں دین پر عمل کرتا ہوں مگر کسی کی بھی ان میں سے کسی کی بھی بھلائی اگر نہیں چاہتا، وہ تو صحیح معنی میں دین کا پیروکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر دیکھیے ان جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ بیعت کرنے کا مطلب یہ کہ جو ہے قسم اٹھاتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے جو ہے نا یہ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، وعدہ کرنے کو بولتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیعت کی، کس بات پہ؟ علی اقام الصلاۃ، کہ میں نماز قائم رکھوں گا، و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کروں گا، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے لیے میں بھلائی چاہوں گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم، آپ لوگوں میں سے کوئی بھی انسان مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے ما یحب لنفسہ، جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے بھلا چاہنا، کیونکہ ہر انسان جو ہے اپنے لیے بھلا ہی چاہتا، کوئی بیوقوفی ہوگا جو اپنا برا چاہے گا، ہے نا، ہر انسان اپنا بھلا چاہتا ہے۔ تو سچا مومن کون ہے؟ جو اپنے بھائی کے لیے بھی بھلا چاہے، ٹھیک ہے، جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی چاہے، دوسرے مومن بھائی کے لیے بھی چاہے وہی، تو وہ جو ہے سچا مومن ہے، ورنہ نہیں۔ اب دیکھو بابٌ فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اب اس باب میں ہم انشاءاللہ اچھائی کا حکم دینے اور برائیوں سے منع کرنے کے بارے میں پڑھیں گے۔ الامر بالمعروف یعنی اچھائیوں کا حکم دینا، والنہی منع کرنا، عن المنکر بری چیز سے لوگوں کو روکنا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ دیکھو قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ولتکن، ہو جائے،
ہیں ہو جائے، منکم آپ لوگوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے ہو جائے، امتن ایک امت ہو جائے، یعنی ایک امت تیار ہو جائے، کچھ لوگ تیار ہو جائیں، ایک جماعت تیار ہو جائے، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے والے ہوں، یا امرون بالمعروف، اور تو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے کا مراد یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امرون بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دے لوگوں کو، ینہون عن المنکر، برائیوں سے روکے لوگوں کو، اولئک هم المفلحون، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں، اور اگر ایسا کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ کامیاب نہیں صحیح معنوں میں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے سنا، کیا سنا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من رأى منکم منکرا، تم لوگوں میں جس کسی نے دیکھا، کیا دیکھا، منکرن، کوئی برا کام دیکھا، بری چیز دیکھا یا گناہ دیکھا کسی کو کرتے ہوئے، فلیغیرہ بیدہ، تو اس برائی کو وہ کیا کہتے ہیں بدل دے، اچھائی میں بدل دے، یعنی اس کو روک دے وہ، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، بِيَدِهِ، سب سے پہلے حکم دیا کہ ہاتھ سے روک لے، یعنی اگر اتنا پاور ہے کہ وہ سامنے والا جو ہے غلط کام کرے تو اس کو ہاتھ سے جا کے روک دے، تو وہ ہاتھ سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اتنا پاور اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ کم سے کم دور کھڑے ہو کے اس کو حکم دے دے، مت کرو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا، مطلب کچھ بھی پاور نہیں ہے، تو کیا کرے، دل میں جو ہے برا مان لے، کیونکہ اگر وہ شخص جو وہاں برا کام کر رہا ہے اور تم جو ہے نا خاموش بیٹھ گئے، تو اس کا مطلب کیا کہ تم اس کے برائی میں شریک ہو گئے، تو کم از کم جو ہے اگر نہیں روک سکتے تو دل میں جو ہے اس چیز کو برا مانو، ٹھیک ہے، تب جا کے تم بری ذمہ ہو، ورنہ تم گناہ میں شامل ہو گئے۔ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور یہ جو چیز ہے یعنی دل سے برا جاننا، یہ جو ہے وہ ایمان کا ایک سب سے نچلا حصہ ہے، تو سب سے پختہ ایمان جس کو ہوگا وہ ہاتھ سے روکے گا، اور تھوڑا سا اور مطلب اگر کمزور ہوا تو لسان سے روکے گا، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ دل سے برا جانے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور انشاءاللہ باقی کا جو ہے بعد میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔